الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كلامه المبين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تبارك وتعالى في شأن حبيبه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نگران جلسہ حضرت العلامہ حضرت مولانا حافظ محمد عبد القادر صدیقی صاحب ادام اللہ فیضہم، امام خطیب مسجد حاضہ و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہم کو رسول مقبول علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. بزرگوں، دوستو، میلاد کی محافل سابق سے چلے آ رہی ہے. گزشتہ 8-10 سال سے اس کا انعقاد عمل میں آیا جا رہا ہے. مبارکباد ہے وہ حضرات جو اس کار خیر میں آگے بڑھ کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء اکرام کو بلا کر ان سے سننے سمجھنے کی، سیرت مصطفیٰ کو سننے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور وہ شخصیت قابل مبارکباد ہے جو اس کار خیر میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرتے ہوئے اس مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میلاد کے محافل کے ذریعے سے 12 روزہ محافل ہوتے ہیں. اس 12 روزہ محافل میں مختلف عنوانات پر علماء اکرام کے ہم بیانات سماعت فرماتے ہیں. اسی طرح اس سال بھی یہی سلسلے کو رکھا گیا ہے. ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دینی مجالس سے دور جو ہو رہے ہیں اور اپنی اولاد کو اس کام سے دور رکھ رہے ہیں، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے جیسا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی وبائیں پھیلتی جا رہی ہیں. ہم سیرت مصطفیٰ کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، نہ سننا چاہتے، نہ اپنی اولاد کو اس سے بہراور کرنا چاہتے. نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہم اپنی اولاد کو ساتھ لانے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہی ایک انتخابی جلسہ ہوتا، اعلان ایک دن پہلے ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے اسٹیج کی رونق بن جاتے ہیں، اطراف میں جہاں سہولت ہے گاڑی کو پارک کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. مگر جہاں پر دینی مجالس ہوتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ہم گنے چنے افراد ہی تشریف فرما ہے اور یہی سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور ہم اس سے بہت دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی اس سے دور لے جا رہے ہیں. خود بخود
آہستہ آہستہ اپنی اولاد دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اور محبت رسول کس انداز کیسا ہونا چاہیے، اور صحابہ کا کیسا محبت رسول تھا، اور اس کے بعد میں اپنے گفتگو پر آتا ہوں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، اور بچپن سے اس کو تعلق ہے۔ اور سرپرست حضرات، یہ حدیث بارہا آپ نے کئی مقامات پر سماعت فرمایا ہوگا۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ حب نبیکم، پہلی بات ہے اپنی اولاد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنی اولاد کے سینوں کو موجزن کرو۔ اس کے بعد حب اہل بیتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت اپنی اولاد کے سینوں میں بٹھاؤ۔ اس کے بعد قرآن مجید و تلاوت القرآن، تیسرے نمبر پر آ رہا ہے قرآن۔ سب سے پہلے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت۔ مقدس کتاب ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری جگہ اس کو فرمایا، پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں بٹھاؤ۔ سینوں میں جب بٹھائیں گے نبی کی محبت، نبی کے آل کی محبت آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک جب تلاوت کرے گا بچہ، تو وہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل ہوا، جب پڑھتا جائے گا قرآن پاک، جب تلاوت کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسرار اور رموز کو کھولتا جائے گا، اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے سہولت ہوگی۔ اس وقت تک نہیں ہوگی دوستو۔ قرآن آسان ضرور ہے، آج ہر شخص کی زبان زد ہے قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ قرآن بالکل آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، خود قرآن کرا۔ ہم قرآن آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو ہر شخص قرآن کو سمجھتا، مدارس دینیا کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں۔ بزرگوں دوستو، یہ حدیث اس واسطے سنایا ہوں، آگے آنے والی جو باتیں ہیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے تو بھیجاتے ہیں، استاد کا انتظام تو کرتے ہیں، باتجوید قرآن، حافظ قرآن سے اپنے اولاد کو پڑھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سینوں میں حضور کی محبت کو بٹھائے۔ بنیاد ہے یہ۔ اس کے بعد جو علم سیکھے گا، اس کے بعد اس کے سینوں میں بیٹھتا جائے گا، آسانی سے زندگی گزرتی جائے گی۔ اس سے پہلے نہیں ہوگی دوستو۔ قرآن پاک کی جو میں نے تلاوت کی، جو آیت مبارکہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل تم پر ہو تو اور اس کی رحمت جب نازل ہو تو خوشی مناؤ۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، ولادت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی، فضل جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو بندے کو چاہیے تھا کہ روزہ رکھے، عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا فرمانا تھا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں فرمایا۔ فَلْيَعْبُدُوا کے معنی آتے چاہیے کہ عبادت کرے بندے۔ فَلْيَصُومُوا روزہ رکھے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تم خوشی مناؤ۔ اس کے آداب ہے۔ خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں کہ رقص کرتے پھرے، نہیں، بلکہ آداب ہے اس کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارکہ کے محافل کو سجائے، درود و سلام کے محافل کو سجائے، یہ ہے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔
یہ بنیاد ہے اس کی۔ ولادت باسعادت یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک لفظ ہے فضل قرآن مجید کے جو آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا جب فضل جب بندوں پر نازل ہوتا ہے تو اور اس کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہے تو خوشی منانے کو جو حکم ہے، فضل کے متعلق ایک لفظ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نازل فرمایا، اس میں رحمت بھی نازل خود بخود محفوظ ہے اور فضل بھی محفوظ، مہربانی اللہ کی سب کچھ اس میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہنا، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک باندی جس کا نام ہے سویبہ، ابو لہب کی باندی ہے، وہ باندی ابو لہب کو آ کر کہتی ہے، خوشخبری سناتی ہے، اے ابو لہب، اے آقا مبارک ہو آپ کو، آپ کے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب یہ نہیں سوچا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہہ دیا، اپنی شہادت کی انگلی سے کہہ دیا، اے سویبہ آج میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ انگلی سے اشارہ کر دیا، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیا کہ اے سویبہ میں تجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ وہ آزاد ہو گئی۔ آزاد مطلب یہ کہ کسی کے پاس کام پر مامور ہوتے تھے، جب آزاد کر دینے کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ کئی اور جگہ اپنا کام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک جگہ کام کرتے تھے تو وہیں پر رہنا، کہیں اور جگہ نہیں کر سکتے تھے، پارٹ ٹائم جاب نہیں تھا وہ، بلکہ 24 گھنٹے وہیں پر رہنا تھا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ابو لہب جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے اب؟ تو دنیا میں تو نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرما برداروں کو ستایا کرتا تھا، تکالیف دیتا تھا، اب کیا حال ہے تیرا؟ قبر کی تنگی کیسی ہے؟ مشکلات کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا خواب کی باتیں ہیں، کہنے لگا ابو لہب سنو، میں میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں نے اپنے باندی کو سویبہ کو آزاد کیا تھا شہادت کی انگلی سے پیر کے دن، اور میرا بھتیجا جو ہے پیر کے دن تولد ہوا تھا اور پیر کے دن آزاد کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیر کو مجھے شہادت کی انگلی سے پانی نکالتا ہے اور میں اس کو چوستا رہتا ہوں۔ ہر پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری انگلی سے پانی نکالتا ہے اور میں اس کو چوستا رہتا ہوں، اور وہ باقی 6 دن عذاب میں تکلیف میں رہتا ہوں، اور ایک دن آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کو آزاد بول کر، وہ ایک مرتبہ آزاد کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر کو مجھے انگلی سے پانی نکالتا ہے اور میں اس کو چوستا رہتا ہوں، اور 6 دن وہ اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہتی ہے مجھے۔ اور یہ ابو لہب کون ہے صاحب؟ جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، اتنی سخت فرما رہا اللہ تبارک، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ یہ حکم کچھ ایسا وقت نازل نہیں ہوا، ابو لہب نے انتہا درجے کی اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اور اس کی بیوی بھی نے بھی اس کو رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اور ویسے شخص دشمن خدا و رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کو عذاب میں تخفیف کر رہا ہے 1 دن، اور انہیں ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ آزاد کیا تھا،
ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو رحمتوں کا نازل نہیں فرمایا، ہم پر رحمتوں کی بارش نہیں فرمائے گا؟ اس دشمن خدا و رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کر رہا ہے، اور ہم ہر سال میلاد کے موقع پر خصوصی ربیع الاول کے مہینے میں اس محافل کو سجاتے ہیں۔ یوں تو سال بھر میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم نہیں فرمائے گا؟ لوگ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، اور بتایا جاتا کہتے ہیں اور بات کہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے لیے ایک بات ضروری ہے، قلب صحیح کی ضرورت ہے، قلب صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، دل صاف ہونا ہے سب سے پہلے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میلاد مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے قلب صحیح کی ضرورت ہے، صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ بزرگوں، دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت مبارکہ، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کے بعد عرب کا دستور ایسا تھا، عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دیہاتی خواتین کے پاس بھیجنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اس سے قبل کہ وہ خود ہر سال دیہاتی خواتین مکہ مکرمہ کو 2 مرتبہ آیا کرتی تھی، ایک گروپ کی شکل میں آتے تھے وہ لوگ، 10 خواتین آتے ہیں، 10 خواتین آتے ہیں، آ کر پہلے پوچھتے ہیں اس لڑکے کے والد کون ہیں، والد کون ہے؟ سب نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والد ماجدہ ہے، آپ فرماتی ہیں والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت سارے خواتین ایک کے بعد دیگر آتی ہیں، ہم جو ہے جیسا حضور کے والد محترم کا انتقال ہوگا سنتے ہیں، ایک کے بعد دیگر آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، 1 سے لے کر 9 خواتین آتی ہیں، 9 خواتین واپس چلے گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے رضاعت کا حق ادا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اخیر میں پہنچتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کی اونٹنی بالکل کمزور لاغر تھی، آہستہ آتے ہیں، سب سے آخر میں پہنچتی ہے، آپ بھی پوچھتی ہے کہ اس لڑکے کے والد کون ہیں؟ تو آپ نے کہا، حضرت ابی آمنہ نے کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جیسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور سیدھے جانب چھاتی سے لگاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی ہے، اور فرماتی ہے میں اس لڑکے کو لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ بعض روایت کے مطابق آپ اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہے، ان کے شوہر کا نام ہے حارث بن عبد العزیز، آ کر کہتی ہے اے حارث، اے میرے خاوند، لڑکے کے والد گزر گئے ہیں، اس واسطے لڑکے کے والد کو اس واسطے پوچھا جاتا تھا کہ جب دودھ پلانے والی خواتین جو آتی تھی ان سے ان کو کچھ نہ کچھ مال بہت زیادہ مال ملا کرتا تھا، ہیرے جواہرات سے نہیں بلکہ مال و متاع دے کر ان کو روانہ کرتے تھے، اس واسطے وہ خواتین آیا کرتی تھی، اور پیسہ نہیں ملے گا، یہ سوچ کر واپس چلے جانے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حارث کہنے لگے اے حلیمہ اس لڑکے کو لے لو۔ آپ جب لینا ہے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جب نکلتی ہے تو سب سے آگے جو سب سے پیچھے اونٹنی تھی آپ کے، سب سے آگے نکل گئی اونٹنی آپ کی،
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میں رسول پاک علیہ السلام کو جب لیتی ہوں تو اپنی سیدھی جانب سے دودھ پلاتی ہوں، تو بائیں جانب جب دیتی ہوں تو حضور علیہ السلام بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے، اور ان کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرا ایک لڑکا جس کا نام ہے عبداللہ، جب میں اسے دودھ پلاتی تو وہ شکم سیر ہو کر پیتا بھی نہیں تھا، موجود نہیں رہتا تھا، میرے چھاتی میں دودھ نہیں رہتا تھا، میرا لڑکا دودھ سیر ہو کر نہیں پیتا تھا۔ جب سے میں نے رسول پاک علیہ السلام کو اپنے چھاتی سے لگائی ہوں تو میرا لڑکا بھی سیر ہو کر پینے لگا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سیدھے جانب سے ہی پیا کرتے تھے، بائیں جانب سے کبھی اختیار نہیں فرمایا آپ نے۔ پیدا ہو رہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے ایک، جن کا نام ہے عبداللہ، کبھی آپ نے بائیں جانب سے آپ نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بزرگوں دوستو، رسول پاک علیہ السلام کا بچپن ابتدائی رضاعت کے ایام میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے ہیں، ان کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لاتے ہیں، لا کر در یتیم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ اپنے صاحبزادے کی بے انتہا چاہت سے آپ پرورش فرماتی، اور حضرت آمنہ خود کہتی ہے کہ میرا لڑکا کبھی بھوک سے نہیں رویا ہے، فرماتی کبھی بھوک ہو رہی ہے کبھی نہیں کہا میرا لڑکا، آپ نے فرماتی ہے۔ اور صبح میں ناشتہ حضور علیہ السلام کا زمزم نوش فرماتے تھے حضور علیہ السلام۔ جب دوپہر میں دسترخوان کو سجایا جاتا تو آپ فرماتے مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، دنیاوی آلائشوں سے پاک میرا لڑکا، جیسا دوسرے لڑکوں میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ میرا لڑکا اس سے پاک ہے، آپ فرماتی آپ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کی والد ماجدہ ہے، آپ جب 6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ اپنے صاحبزادے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مقام ابوا، ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر آپ کی صحت بگڑ جاتی ہے، اور ساتھ میں ایک خاتون تھی جس کا نام ہے ام ایمن، آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا ننیالی خاندان ہوتا ہے، وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد وہیں پر آپ کا تدفین عمل میں آتی ہے۔ اور حضرت ام ایمن بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، رسول پاک علیہ السلام کو لے کر حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا حضرت ہوتے ہیں ان کے پاس لا کر آپ کے حوالے فرما دیتی ہے۔ والد کا سایہ ولادت سے پہلے گزر ہو گیا ہے، اٹھ چکا تھا۔ والد ماجدہ کا بھی انتقال 6 سال کی عمر، 6 سال 2 مہینے کے رہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام، والد ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ زیر عاطفت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب بے انتہا اپنے پوترے کی ادب و احترام سے نوازتے، اور ساتھ ساتھ کبھی ایک لخت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اپنے بھتیجے اپنے پوترے کو دور رہنے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے آپ نے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں قحط پڑ جاتا ہے، قحط پڑ گیا، لوگ پریشان حال ہے، آ کر حضرت عبد المطلب مکے کے سردار، قریشی سردار ہے، سارے مکے والوں کے سردار ہیں، آپ آ کر آپ کے کہنے لگے اے مکے کے سردار، ہم میں جو ہے قحط پڑ گیا، لہٰذا ہمارے لیے کچھ فرمائیے، کچھ انتظام فرمائیے۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کو لے کر جبل ابو قبیس پر پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، اور اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں اپنے پوترے کو، رسول پاک علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، اور
ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم دعا فرماتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب دعا فرمانے کی دیر تھی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لے کر دعا فرماتے ہیں۔ دعا فرمانے کی دیر تھی، بادل گھر آیا ہے، بادل گر گئے اور پہاڑی سے نیچے بھی نہیں اترے تو بارش برسنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی۔ اتنی بارش ہو گئی، تھل تھل ہو گیا پورا مکہ مکرمہ۔ اسی طرح جب حضرت ابو طالب، جب حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ابو طالب جو ہے کہ زمانے میں بھی قحط پڑ جاتا ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب بارش سے لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہے، لہذا پانی نہیں ہے، پانی نہیں رہا تو جو ہے انسانی زندگی کے لیے مشکلات کا سامان ہو سکتا ہے، لہذا دعا فرمائیے، کچھ کیجئے۔ تو آپ کو بات یاد آ جاتی ہے، اپنے والد محترم کی حضرت عبد المطلب کی بات یاد آتی ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاتے ہیں اور حضور کے نام لے کر دعا فرماتے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، حضرت عبد المطلب آپ حتیم کعبہ میں آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی اور آپ کے اطراف میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، عرب کا بڑے بڑے افراد سب دور ہٹ کر بیٹھتے تھے، اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے ہیں تو مسند پر بیٹھنے کے لیے تو آپ کے چچا ہٹانے لگتے، تو حضرت عباس ہٹاتے ہیں، تو حضرت ابو المطلب کیا فرماتے ہیں، میرے پوترے کو میرے پاس رہنے دو، میرے بیٹے کو میرے پاس رہنے دو، کیونکہ آپ کی بینائی اس وقت کمزور پڑ چکی تھی۔ آپ فرماتے ہمیشہ میرے لڑکے کو میرے پاس رہنے دو، مجھ سے مت ہٹاؤ، اور اپنے بازو بٹھا لیتے اور آپ کے پشت پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے ہمیشہ، اور آپ فرماتے ہیں یہ میرا لڑکا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ بزرگوں، دوستو، ایک مرتبہ اسی طرح حضرت عبد المطلب کے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، گم ہو گئے اونٹ، تو حضرت عبد المطلب افراد کو کہتے ہیں اونٹ کو تلاش کر کے لاؤ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی فرماتے ہیں میرے بیٹے آپ بھی ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈھونڈنے کے لیے گئے، کافی دیر ہو گئی، حضرت عبد المطلب بے چین بے قرار ہو گئے، کہنے لگے میرے بیٹے کو کس نے کوئی تکلیف دیا ہوگا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرنے لگے، پریشانی کے عالم میں آپ۔ سب لوگ آ گئے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، پریشانی کے عالم میں حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ مجھے میرے بیٹے کو کوئی کسی نے تکلیف دیا ہوگا، یہی پریشانی کے عالم میں ہیں آپ۔ اتنے میں آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں، آ کر کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے آج کی تاریخ کے بعد میں آپ کو کہیں میں نہیں بھیجوں گا، میری نگاہوں سے کبھی اوجل نہیں کروں گا، آپ میرے پاس ہی رہنا ہمیشہ۔ جب آپ تناول کھانے کے لیے دسترخوان کو بچھاتے تو سب سے پہلے اپنے صاحب زادے کو بلا لیتے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بازو بٹھا لیتے، اس کے بعد تمام افراد کو بلاتے۔ یہ تعظیم و توقیر حضرت عبد المطلب فرما رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے تمام بچوں کو وہاں سے ہٹا دیتے، اے بچوں خبردار آواز میں نکلنا، میرا بیٹا سو رہا ہے فرماتے۔ یہ بچپن کے حالات ہے دوستو، اور ایک دو باتیں وہ بھی کہہ دیتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کے متعلق۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کعبۃ اللہ شریف کہ دیوار کو جب نقصان پہنچا تھا تو اس تعمیر کے لیے پتھر لایا جا رہا تھا، پتھر سارے لوگ لا رہے ہیں۔ حضرت عباس جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سب سے چھوٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھتیجا آپ بھی جائیے لائیے پتھر،
جب لانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام جب آگے بڑھتے تو تہبند باندھے ہوئے تکلیف ہو رہی لانے کے لیے، تو حضرت عباس کہنے لگے اے بھتیجے آپ نے تہبند کھول کر اپنے کندھے پر ڈال لو تاکہ آپ کو آسانی ہوگی آنے جانے کے لیے۔ جب آپ آگے بڑھے لانے کے لیے، غش کھائے اور گر گئے رسول پاک علیہ السلام۔ آواز آ رہی تھی، جب غش کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے، گر گئے رسول پاک علیہ السلام۔ جب ہوش آنے لگا تو آپ فرمانے لگے میرا تہبند مجھے دو، میرا تہبند مجھے دو۔ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام بغیر تہبند کے نہیں رہا کرتے۔ حضرت ابو طالب، جب حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوتا ہے، انتقال سے قبل اپنے صاحبزادوں کو بلا کر وصیت فرماتے میرے بیٹے کی نگرانی رکھنا۔ حضرت عباس کو فرماتے ہیں، حضرت ابو طالب کو بھی فرما دیتے ہیں۔ جو رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہوتے ہیں، ابو طالب کو فرماتے ہیں اے ابو طالب میرے پوترے کی، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ بزرگوں، دوستو، یہ بڑی عظمت والا، شان والا آپ خود فرماتے رہتے تھے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کاروبار کے سلسلے میں ملک شام جانے کا ارادہ فرماتے۔ جب ملک شام جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جانے سے پہلے آپ سامان سفر تیار کر لیتے، اور رسول پاک علیہ السلام کو کبھی آپ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جب بھی حضرت ابو طالب کھانا کھاتے تو حضور علیہ السلام کو پہلے بلا لیتے ہیں، اور حضرت ابو طالب فرماتے جب سے میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر کھانا شروع کیا اس وقت سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، میرے دسترخوان میں برکت ہو گئی، فرماتے آپ۔ اور حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے چچا کے پاس تنگدستی کو دیکھ کر آپ خود بھی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور مقام اجیاد مقام کا نام ہے، وہاں پر بکریوں کو لے کر لے جاتے، لوگوں کو بکریوں کو لے جاتے اور وہاں پر چراتے۔ رات میں واپس آنے کے بعد جو پیسہ محنتانہ ملتا تھا وہ حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کو حوالے فرما دیتے تاکہ میرے چچا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بچپن کے واقعات ہیں دوستوں، بڑی عمر کے نہیں، بلوغیت کی عمر کے نہیں، یہ 10 سال 11 سال کی عمر کی باتیں سب یہ۔ بزرگوں، دوستوں، جب رسول پاک علیہ السلام 12-13 سال کی عمر کو جب پہنچتے تو حضرت ابو طالب ملک شام کا سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے اپنے بھتیجے کو سنا دیتے اور حضور غمگین ہو جاتے ہیں، چچا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں، اے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ جب ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایک مقام کا نام ہے بصرہ، اور بصرہ وہ مقام ہے جہاں پر کاروبار کی بہت بڑی منڈی لگتی تھی۔ ملک شام میں ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی، وہاں پر کاروبار کے لیے لوگ جاتے تھے، مختلف ممالک سے لوگ آتے، وہاں سے کاروبار کے سامان لاتے اور خرید و فروخت ہوتا تھا بہت بڑا۔ تو حضرت ابو طالب رسول پاک علیہ السلام کو لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد سارے لوگ جھاڑوں کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کو جگہ نہیں ملتی۔ آپ 12 سال کی عمر شریف ہے حضور کی، جہاں پر رسول پاک علیہ السلام ٹھہرتے جھاڑ خود بخود حضور کے لیے سایہ فگن ہو جاتا تھا، حضور کے لیے سایہ فگن ہو جاتا تھا جھاڑ، اور جس طرف رخ کرتے اس طرف سایہ بن جاتا تھا۔ دھوپ کی شعاعیں رسول پاک علیہ السلام پر نہیں پڑتی تھی۔ یہ معاملہ وہاں پر ایک راہب تھا، نصرانی عالم، وہ اپنے مکتب سے نکل کر آتا ہے، دیکھتا کیا ہے، اور اپنے تمام حواریوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، تمام افراد کے لیے کھانے کا انتظام کرو، جتنے افراد ہیں سب کے لیے کھانے کا انتظام کرو، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے دسترخوان بچھاؤ اور سب کو کھانے کا انتظام کرو، سب کو کھلاؤ۔ سارے لوگ آ جاتے ہیں،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے پورے قافلے کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور ٹھہرے ہوئے رہتے سارے لوگوں کی سامان کی حفاظت کرتے ہوئے، سارے لوگ دسترخوان پر آئے، کھانا کھا رہے ہیں آرام سے۔ وہ راہب کہنے لگا اپنے افراد سے، اپنے لوگوں سے، اے لوگوں، سارے کے سارے مہمان آ گئے یا کوئی اور بچا ہوا ہے باہر، کوئی موجود تو نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہاں ایک شخص ہے، سارے لوگ آئے، سارے لوگ آ گئے کھانے کھانے کے لیے، سب دسترخوان پر موجود ہے، ایک شخص ہے سارے لوگوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور راہب کہنے لگا مہمان سے آپ کیا حفاظت کا کام لوگے؟ آپ کا مہمان ہے اور آپ کے مہمان سے آپ وہ کام لے رہے ہیں، جاؤ بلا لاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا۔ ابھی عمر شریف کیا، حضور کی 12 سال کی عمر وہ ختم ہو رہی، 13ویں سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدوم میمنت فرما رہے ہیں۔ ابھی حضور، یہ اس وقت کی بات ہے جب آئے دسترخوان پر بیٹھ گئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کھانا کھانے کے تناول فرمانے کے بعد وہ راہب حضور کو بلاتا ہے، حضور کو بلا کر پوچھتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قسم کھاؤ، وہ کہہ رہا ہے قسم کھاؤ لات و عزا کی، میں جو بولوں گا وہ سچ بولوں گا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ راہب کہہ رہا ہے، اے لڑکے آپ قسم کھاؤ لات و عزا کی، میں جو بولوں گا وہ سچ بولوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً فرمائے میں لات و عزا کے قسم نہیں کھاتا اور میں اس سے بیزار ہوں، سے ناراض ہوں، اور ایسے خدا کی میں پرستش نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کر سکتا جو لات و عزا ہے، میرا خدا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فرما دیا۔ وہ فوراً راہب کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کر کہو، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، فرمائیں۔ اس کے بعد راہب نے سوالات کیا، سوالات کے جوابات دیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جوابات دینے کے بعد کہنے لگا حضرت ابو طالب سے، اے شخص یہ لڑکا آپ سے رشتے میں کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، فرمائیں۔ اور راہب کہنے لگا اس لڑکے کے والد تو موجود نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، اور اس لڑکے کے والد کا انتقال اس لڑکے کے ولادت سے پہلے ہو چکا ہے۔ میں کتاب جانتا ہوں، میں انجیل کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، انجیل پڑھانے والا ہوں، اس کا عالم ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، انجیل میں سب کچھ موجود ہے، وہ جانتا ہوں اس کو۔ آپ فرمانے لگے ہاں لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بھتیجا ہے یہ۔ اور راہب کہنے لگا اپنے بھتیجے کی حفاظت کرو، یہود سے بچائے رکھو، یہود سے بچائے رکھو اپنے لڑکے کو، اپنے صاحبزادے کو، اور یہ ان کے دشمن ہیں یہود، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ لڑکا بڑا شان والا عظمت والا لڑکا ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتا ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے، 13 سالہ زندگی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابھی عمر شریف حضور کی 13 سال بھی مکمل نہیں ہوئی، تو راہبوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں، حضور ہے، وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ بچپن کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اس واسطے بچپن کی زندگی بھی ہم سنیں اپنی اولاد کے سیروں میں، اپنی اولاد کو سنائیں، اور اپنے اولاد کے سینوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جاگوزی کرنا یہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے اولاد کے سینوں میں بٹھاؤ۔ اور آج یہ چل رہا ہے، یہ بہت بڑا کام چل رہا ہے، حضور کی محبت کو سینوں سے ہٹا دو اور دنیاوی محبت سینوں میں بیٹھ جائے گی، تو ہم دین کے رہیں گے نا، دنیا کے رہیں گے۔
دین ملا، دین میں نہیں ملتا، نہ دنیاوی نہیں ملا۔ جب دین ملا ہے تو دین میں ملا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ملا ہے۔ دوستو آج ہمیں قرآن ملا، حضور کے تصدق میں ملا ہے۔ آج ہمیں انسانیت جو ملی ہے دنیا کو، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملی ہے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے سے ہم جو ہے گریز کیوں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پروردگار عالم ہمارے سینوں میں نصب فرما دے۔ عزت کی زندگی، ایمان کی مدد عطا فرما، زمین کی آفتوں آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔